السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک اسباق میں ہم نے الف سے لے کر غین تک یہ حروف پڑھ لیے تھے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ مزید 5 حروف پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے فا، فا، فا۔ پھر سے پڑھیں فا۔ اس حرف کی ابتدا ایک راؤنڈ یعنی دائرے والی شکل سے ہوتی ہے، جسے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک راؤنڈ شکل ہے اس کے شروع میں، اور اس کے بعد یہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو آتا ہے، پھر نیچے سے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فا کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں ایک دائرے والی شکل ہے، ایک راؤنڈ شیپ ہے، اور اس کے بعد یہ دائنی طرف سے رائٹ سائڈ سے لیفٹ کو جاتا ہے، اور آخر میں نیچے سے تھوڑا سا اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فا کی بناوٹ ہے۔ فا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو چھوتے ہیں، یعنی اوپر کے جو 2 اگلے دانت ہیں ان کے کنارے جب نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو چھوئیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ یعنی اوپر کے 2 اگلے جو دانت ہیں ان کو نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے، یعنی وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، وہاں پہ لگائیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ فا، فا، فا۔ تو اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو جب چھوئیں گے، وہاں جا کر جب ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف، قاف، قاف۔ پھر سے پڑھیں قاف۔ قاف کی بناوٹ، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو راؤنڈ شیپ یعنی دائرے کی شکل ہے، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے، دائرے کی شکل ہے، اور اس کے بعد ہاف سرکل شیپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 2 نقطے بھی ہیں۔ اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ کاف کی بناوٹ ہے۔ قاف بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، لہذا اس کو جب بھی پڑھا جائے گا اس کو آواز کو موٹا کر کے یعنی پر پڑھا جائے گا، قاف۔ قاف کی ادائیگی کے لیے اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ جو منہ کے درمیان میں یعنی گلے کے پاس جو گوشت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تالو، ٹھیک ہے۔ اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تالو۔ تو اس تالو کا جو نرم حصہ ہے سب سے نیچے والا، وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا، منہ کے نرم تالو والا اوپر کا حصہ، منہ کے نرم تالو والا اوپر کا حصہ، یعنی جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اس کا وہ نرم والا ہوتا ہے، وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا، قاف، قاف۔ اگلا حرف ہے کاف، کاف۔ پھر سے پڑھیں کاف۔ کاف کی بناوٹ، جس کے شروع میں ایک ترچھی لائن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آ کر لیفٹ سے رائٹ یعنی دائیں سے بائیں جاتا ہے، اور بائیں جا کر آخر میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کاف کی بناوٹ ہے۔ کاف کو لکھنے کے اور بھی طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے، لیکن کاف جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو عام طور پر اس انداز میں لکھا جاتا ہے، کاف۔ کاف کی ادائیگی کے لیے
منہ کے اوپر والا سخت حصہ یعنی سخت تالو، قاف کو ہم ادا کر رہے تھے اس آخری حصے سے، یہ نرم والے حصے سے، اور کاف کو ادا کرنے کے لیے ہم جو اوپر والا سخت والا حصہ ہے اس کو استعمال میں لائیں گے اور وہاں سے کاف ادا ہوگا، کاف کاف۔ یہ دونوں حروف، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ قاف یہ پر پڑھا جائے گا، اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جبکہ کاف اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے، ان دونوں کے آواز میں فرق صرف اتنا ہے کہ کاف اس کو باریک پڑھا جائے گا جبکہ قاف اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے لام، لام لام، پھر سے پڑھیں، لام۔ لام کی بناوٹ، اس کے شروع میں ایک سیدھی لائن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے الف کی طرح، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، ٹھیک ہے، ایک سیدھی لائن جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے الف کی طرح، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، یہ لام کی بناوٹ ہے۔ لام کو ادا کیسے کیا جائے گا اور لام کی ادائیگی کے لیے منہ کا کون سا حصہ استعمال میں آئے گا؟ اس کے لیے زبان کا کنارہ، یعنی زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر جب لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑے، یعنی جب مسوڑوں سے جا کر اندر کی طرف لام، یعنی جب زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر ملے گا اندر کی طرف سے تو وہاں سے لام ادا ہوگا، لام لام۔ اس کے بعد ہے میم، میم میم، پھر سے پڑھیں، میم۔ میم کی بناوٹ، جس کے شروع میں ایک دائرے والی شکل ہے، ایک سرکل والی شکل ہے، اس کے بعد یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ میم کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، میم کو بھی مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں میم کو لکھنے کی حالتیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ کون سا لیٹر ہے؟ میم۔ میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، یعنی اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کا جو خشک حصہ ہے باہر کی طرف والا، وہ جب آپس میں ملے گا تو وہاں سے ادا ہوگا میم۔ جیسا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ باہر والا حصہ ہے ہونٹوں کا، تو اوپر والے اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کا جب باہر والا حصہ خشک والا آپس میں ملے گا تو وہاں سے ادا ہوگا میم، میم۔ تو اس سبق میں ہم نے 5 حروف پڑھے۔ سب سے پہلے فا، فا، پھر قاف، 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 پھر کاف، کاف، پھر لام، لام، اور آخر میں میم، میم۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا۔ تو سب سے پہلے فا کی ادائیگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ جا کر جب ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے جب جا کر ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا، فا، فا۔ اس کے بعد قاف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد قاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قاف منہ کے اوپر والے نرم حصے، یعنی جو نرم تالو ہے وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا، قاف۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قاف
پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، لہذا اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، قاف۔ اور اس کے بعد کاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسے سخت جو تالو ہے، یعنی منہ کا اوپر والا جو سخت حصہ ہے وہاں سے کاف ادا کیا جائے گا۔ اور لام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا کنارہ جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر ملے گا اندر کی طرف تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ اور آخر میں میم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے وہ جب آپس میں ملے گا تو وہاں سے میم ادا ہوگا۔ ان تمام حروف کو دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم۔ تو ان تمام حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید جو حروف رہتے ہیں انہیں بھی مکمل کر لیں گے۔